اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ مسلمانوں کے خلیفہ سوم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج بھی مدینہ میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مدینہ منورہ میں باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ اس سارے معاملے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ وہاں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جو مسلمانوں کو پانی انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لبیک کہا اور یہودی کے پاس گئے۔ یہودی چونکہ اس کنویں کا پانی بیچ کر اچھی خاصی آمدن کما رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے کے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح سے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ پھر نوبت یہ آ گئی کہ جس دن کنویں پر یہودی کا حق ہوتا کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب ایک اور مالدار شخص کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں خرید لیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کنواں خریدنے پہنچ گیا اور کنویں کی دوگنی قیمت کی پیشکش کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دوگنی قیمت سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کو اس کنویں کی 3 گنا 4 گنا اور اس سے بھی زیادہ قیمت کی پیشکش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ مجھے تو اس کنویں کی 10 گنا قیمت کی پیشکش ہے۔ اس پر وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آل سعود کے دور میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ یہ باغ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ سعودی وزارت زراعت کھجوروں کی آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کراتی رہی۔ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک وسیع و عریض پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوگا اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں کیسی برکت عطا کی کہ قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، جس کی دستاویزات آج 1.5 سال بعد بھی موجود ہے اور یقیناً رہتی دنیا تک رہے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا۔ یوں اللہ کی برگزیدہ ہستیوں نے دنیا و آخرت میں اپنا بے مثال مقام پیدا کیا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔